بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 23 اور سورہ المطففین، اس میں 36 آیات ہیں۔ پہلی آیات کے مطابق بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا وہ اتنا خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے پروردگار عالم کے سامنے۔ یہ حق ہے کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو، یعنی قیامت کو۔ یہ آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ اہل لغت کہتے ہیں مطففین، یعنی مطففن تفیفن سے ماخوذ ہے۔ وَهُوَ الْقَلِيلُ، اس کا معنی قلیل ہے۔ مطفف کو اس لیے مطفف کہا جاتا ہے کہ وہ حقدار کو اس کا پورا حق نہیں دیتا بلکہ اس میں کمی کر دیتا ہے۔ وہاں مدینہ طیبہ میں ایک تاجر تھا جس کا نام ابو جہینہ تھا۔ اس نے 2 قسم کے باٹ رکھے ہوئے تھے۔ جب کوئی جنس خریدتا تو اس کے لیے اور باٹ استعمال کرتا، یعنی زیادہ لینے کے لیے، اور جب فروخت کرتا تو اس کے لیے دوسرے باٹ کو استعمال کرتا، یعنی کم تولنے کے لیے۔ یعنی یہ پیمانہ کو جھٹک کر یا ترازو میں ڈنڈی مار کر منوں کے حساب سے تو نہیں چراتا بلکہ تولے چھٹانک ہی میں ناحق مارتا ہے، اس لیے اسے مطفف کہا۔ دور جاہلیت میں صرف عقائد میں ہی بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ معاملات اور کاروبار میں بھی بددیانتی اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ قرآن کریم نے صرف عقیدے کی اصلاح پر ہی نہیں زور دیا بلکہ معاملات میں دیانت اور امانت کی بھی تلقین کی ہے۔ اہل مکہ جن کا پیشہ ہی تجارت تھا، ان کے ہاں اس قسم کی خرابیاں اپنے شباب پر تھی۔ اس کا کاروباری بددیانتی سے باز آنے کی جب نصیحت ان کو کی جاتی تو اس کے لیے بڑے پرجلال انداز اختیار فرمایا کہ ویل للمطففین، یعنی ایسا کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، ان کا مقدر رنج اور غم ہے، یعنی آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی، وہ ملے گی، اس دنیا میں بھی اس کے برے اثرات کاروبار کو ٹھپ کر کے رکھ دیں گے۔ جب لوگوں کو اس کی بددیانتی کا پتہ چلے گا تو کوئی گاہک اس سے دوبارہ کوئی چیز خریدنے کے لیے اس دکان کا رخ نہ کرے گا، یہ سارا دن بیٹھا مکھیاں مارتا رہے گا۔ انجام کار غربت، تنگ دستی اس کا مقدر بن جائے گی۔ صرف وہی تاجر کامیاب ہوتا ہے جس کی دیانت داری پر لوگوں کو پورا اعتماد ہو۔ صرف اخروی کامیابی ہی نہیں، تمہاری دنیاوی فلاح کا انحصار بھی اس پر ہے کہ تم یہ خسیس حرکتیں چھوڑ دو۔ قرآن کریم میں جا بجا اس فعل شنیع سے باز آنے کی تاکید فرمائی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا جہاں تذکرہ ہے وہاں بتایا گیا ہے کہ انہیں کاروباری بددیانتی کی پاداش میں برباد کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس قسم کے جرائم کی پوری سزا تو قیامت کو ہی ملے گی، لیکن اس کے برے اثرات اس دنیا میں بھی ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتے، اور ان کی نوعیت اتنی سنگین ہوتی ہے کہ انسان کو دن میں ہی تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث بھی سماعت فرمائیے جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہوتی ہے، اس میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، اور جو قوم اپنے ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ اس عادت کا بری طرح شکار تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو توبہ کی، اور آج تک اہل مدینہ میں کوئی تاجر کم تولنے اور کم ناپنے کا مرتکب نہیں ہوا۔
اگلی آیت کے مطابق ان کفار کے دل میں روز قیامت کی باز پرس کا کوئی خوف نہیں۔ اگر اس بڑے خوفناک اور ہولناک دن کی آمد پر ان کا ایمان پختہ ہوتا، جب وہ اگلے پچھلے سب لوگ بارگاہ الہی میں حاضر کیے جائیں گے اور ان سے ان کی بدعمالیوں پر باز پرس ہوگی، تو یہ لوگ اس طرح بے خوف ہو کر ان جرائم کا ارتکاب نہ کرتے۔ پھر بیان فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ قیامت تو عرصہ دراز کے بعد برپا ہوگی، اس وقت تک کس سے یاد رہے گا کہ کس نے کیا کیا، اور وہ صحیفے جن پر ان کے اعمال لکھے جاتے ہیں وہ بھی بوسیدہ ہو کر پھٹ چکے ہوں گے۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دفتر ہے جس کا نام سجین ہے۔ جب یہ مر جائیں گے تو ان کا یعنی کہ ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو ان کے تمام اعمال اس بڑے دیوان میں محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر مزید چھان بین کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ علم ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس میں جتنا مرضی ہم غوطہ زن ہو کے رہیں، ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم سے چھوٹ ہی جاتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں سجین سے وہ دیوان مراد ہے جہاں اہل جہنم کے اسما اور ان کے اعمال مندرج ہوں گے۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک جگہ کا نام ہے جہاں دوزخیوں کی روحیں محبوس ہوں گی۔ اس لیے علامہ الوسی لکھتے ہیں کہ الکشف میں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کا نام بھی سجین ہو، اس مقام کا نام بھی سجین ہو جہاں کفار کی روحیں ہیں، تاکہ آیت اور اخبار میں کس قسم کا تعارض نہ رہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ اگر مزید بیان کیا تو کل کی ویڈیو کے لیے بہت تھوڑا مواد بچے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اس کی اگلی آیات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔